بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین، کئی ہفتوں سے مسلسل یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ داستان یوسف، جو ایک آسان اور سمپل سا قصہ ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بے پناہ ہدایت کا سامان اس صورت کے اندر رکھا ہے. اس لیے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم مستقل ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک باقی رہے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کو ہمیشگی حاصل ہے، اللہ کی صفات کو بھی ہمیشگی حاصل ہے. اللہ کی ذات اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا، اللہ کی صفات اور قرآن کریم بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اس پر بھی کبھی فنا طاری نہیں ہوگا. تو یہ معجزہ جو مستقل معجزہ ہے، اور سورہ یوسف یہ بھی ایک مستقل معجزہ ہے. اس میں بے پناہ ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. واقعے کا ایک جز پڑھتے جاؤ اور ہدایت کے سبق حاصل کرتے جاؤ. کتنے اسباق آپ کے سامنے گزشتہ کئی جمعات میں آ چکے ہیں کہ حسد ایک ایسی بھیانک بیماری ہے، جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے حقیقی بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے. برادران یوسف میں یہ بیماری پیدا ہوئی. یوسف جیسے معصوم بچے کے بارے میں بس قتل کی پلاننگ ہونے لگی. قابل کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوئی تو حابل کا مرڈر اس نے کر دیا. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ حسد کی بیماری عام طور پر ایسے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کا تعلق اونچے خاندان اور بڑی سوسائٹی سے ہوتا ہے. اتنی بھیانک بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا منہ. بظاہر ہم جسمانی اعتبار سے صحت مند نظر آتے ہیں، مگر ہماری دل ایسی بیماریوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ ہم ترقی کر پاتے ہیں اور نہ کسی بھائی کو ترقی ملنے کا ہمیں دیکھ بھی نہیں پاتے. کسی کی اچھائی ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. دوسرا سبق میں نے بتایا تھا، ایک آدمی کسی معاملے میں اگر مکاری اور عیاری سے کام لے رہا ہے اور اس کو اپنا ہنر اور ایکٹیویٹی اور چالاکی سمجھ رہا ہے تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اس کا بھانڈا چوراہے پر پھوٹتا ہے اور سارے لوگ دیکھتے ہیں. چاہے انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو 420 میں مبتلا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حالانکہ ایک عضو آخر میں بتاؤں گا سورہ یوسف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس انسان کے ساتھ کس انداز سے لگی ہوئی ہے. انسان کو اس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ میدان محشر میں ہوگا. تیسری بات، جب بھی مصائب اپنے اوپر ٹوٹ پڑے صبر سے کام لینا چاہیے. صبر 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 کیا ہے؟ آپ میدان جنگ میں ہیں اور استقلال کے ساتھ آپ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہے صبر، جس کے نتیجے میں آپ بہادر اسلام کی نگاہ میں شمار ہوں گے. آمدنی کے ذرائع بہت کم ہیں، گزارے کی کوئی شکل نہیں ہے،
بس آپ قناعت پسند بنیے، قانے کا بہترین وصف اس سے آپ متصف ہو جائیں گے۔ تو صبر کی بنا پر آپ بہادر بھی بنیں گے، صبر کی بنا پر آپ قانے اور قناعت کرنے والے بھی بنیں گے۔ دل چاہ رہا ہے کہ بس 2 نمبر کے طریقوں سے میں مال کماؤں، اگر پیٹ کی یہ چاہت ہے، ذرا اس تقاضے پر بھی آپ صبر کریں اور اس پر عمل نہ کریں، آپ متقی بن جائیں گے۔ تو صبر کے نتیجے میں تقوی کا وصف بھی پیدا ہو گیا۔ خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے، انسان چاہ رہا ہے میں شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کروں، آپ بچ جائے اور صبر کریں، عفیف اور پاک دامن بن جائیں گے۔ تو صبر کتنی اچھائیوں کو وجود میں لاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا، گناہ سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اطاعت میں جی نہیں لگ رہا ہے اس کے باوجود بھی جمنا یہ بھی صبر ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کو جی نہیں چاہتا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ، مگر اطاعت کے اوپر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقتی حالات ختم ہو جائیں گے اور عسر کے بعد یسر کی زندگی شروع ہوگی۔ اگر آپ اندھیرے کنویں میں گر چکے ہیں، اس اللہ پر آپ تب بھی یقین کریں جو آپ کو مصر کی سلطنت پر بھی بٹھائے گا۔ بس یہ سبق اس سے بھی ہمیں حاصل ہوا۔ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اب یہ پورے قافلے والے مالک بن دعبر نے ان کو کنویں سے نکالا تھا اور مصر کی منڈی میں ان کو فروخت کر رہے ہیں۔ بولیاں لگ رہی ہیں۔ عزیز مصر جن کا نام قطفیر یا اتفیر تھا اور ان کی اہلیہ کا نام ایک قول کے مطابق راعیل اور دوسرے قول کے مطابق زلیخا یا زلیخا، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مقدر کر رکھی تھی۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، خرید کر کے گھر لائے، من مصر لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس بچے کا مستقبل مجھے تابناک اور روشن نظر آ رہا ہے، عام غلاموں جیسا اس سے سلوک مت کرنا۔ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، مستقبل میں یہ بچہ ہمارے لیے مفید بنے گا، کیونکہ نبوت ان کو ملنے والی تھی تو ان کے ہاتھ پر ہم کو ہدایت ملے گی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بچہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے، ہم اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیں گے، لے پالک بیٹا بنا لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کی اس وقت اولاد نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کے بچے کو اپنے گود لے لیا جائے۔ یا رک کر کے ایک مسئلہ بھی سمجھ لے، آج کل جو یہ UCC آ رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ، اس سے ہمارا ایک اسلامی قانون بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تبنیت، متبنہ بیٹا بنانا، منہ بولا بیٹا بنانا، تو اس کے مسائل پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ 1-2 مسئلے میں یہاں ذکر کر دوں۔ اگر کوئی شخص بیٹے کو، کسی کے بیٹے کو یا کسی کی بیٹی کو گود لے رہا ہے، وراثت میں اس کا حصہ نہیں لگے گا۔ ان کے جو اوریجنل ماں باپ ہیں ان کے مال میں ان کا حصہ رہے گا، باقی منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ مال میں شریک نہیں ہوتا۔ البتہ اپنی حیاتی میں اس کو کچھ دے رہا ہے اور دوسری اولاد ہونے کے ساتھ وہ راضی بھی ہے تو دے سکتا ہے، یا تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، وراثت میں جو وارث ہو رہا ہے اس کے لیے بھی وصیت کر کے جاتے ہیں۔ لا وصیت لوارث، صاف حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے بعد مورث کا وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ابا وصیت کر کے گئے، 2 پیج کا لیٹر لکھا، میرے چھوٹے بیٹے کو فلاں جگہ میرے 2 مکان ہیں، میری موت کے بعد وہ کنٹرول سنبھالے گا۔ بھائی وہ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے مال میں حقدار ہے، تو 2 طرف سے مال کیسے ملے گا؟ ایک تو آپ کے مال میں اس کا حصہ بھی ہے اور آپ اس کے لیے وصیت کر کے بھی جا رہے ہیں۔ جب زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتے۔ جو وارث اور حقدار نہیں بنتا وصیت ان کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ فلاں مسجد میں میرا 1/3 مال دینا یہ وصیت صحیح ہے، فلاں مدرسے میں میرا اتنا مال دینا وصیت صحیح ہے، فلاں نیک بندے کو اتنا مال میرا دینا وصیت صحیح ہے، مگر اپنی اولاد میں اور اپنے مال میں جن جن کا حصہ ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔
بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے ماں باپ وصیت کر کے گئے ہیں، اس کے خلاف میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بھائی آپ شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ بہت سی مرتبہ محبت ہوتی ہے، چھوٹا بیٹا خدمت زیادہ کرتا ہے اور دوسرے خدمت نہیں کرتے، تو آپ ان کو مالک کہاں بنا رہے ہیں؟ آپ کے جانے کے بعد اولاد مالک بن رہی ہے اور شریعت ان کو مالک بنا رہی ہے، حتیٰ کہ بہت سی مرتبہ دباؤ میں آ کر بہن یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مال نہیں چاہیے، تب بھی شریعت کہہ رہی ہے ابھی معاف نہیں ہوا، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ پھر متبنہ بیٹا، لے پالک بیٹا جائز ہے بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ بعد میں چل کر لوگوں نے ان کا انتساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا شروع کیا، زید بن محبت، زید بن محمد پکارنا شروع کیا۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کرو۔ منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد جس نے بھی منہ بولا بیٹا بنایا اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ سرکاری کاغذات میں اگر دقتوں کا سامنا ہے، کسی اچھے مفتی کے پاس جا کر کے اپنی اس پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں، شاید اس کا کوئی حل نکل آئے، مگر ان کو پکارا جائے اس نام کے ساتھ قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ بلکہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں دوسرے صفحے میں صاف اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ یہاں ابوت یعنی باپ ہونے کی نفی کی ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ کا رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ باپ ہونے کی نفی کی، یعنی حقیقی نسبی باپ نہیں ہے کہ آپ زید بن حارثہ کو بھی زید بن محمد کہہ کر پکارو، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، اور ہر اللہ کا رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے آقا کی کیا خصوصیت رہی؟ سارے رسول اپنے امت کے روحانی باپ ہیں، تو میرے نبی کا درجہ دیگر انبیاء سے بڑھے گا کیسے؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جو وصف میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور نبی میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا، انبیاء کے سلسلوں کو ختم کرنے والے بھی یہ آخری رسول ہیں۔ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، ختم نبوت کا عقیدہ بھی شروع ہوگا، ابھی ہمیں بہت جلدی سورہ یوسف بھی پوری کرنی ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی، متبنہ بیٹا وصیت کر سکتے ہیں مگر وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، اور باپ کے ساتھ اس کا نام نہیں جوڑ سکتے، الا یہ کہ مجبوری ہو تو مجبوری کا تذکرہ کسی اچھے عالم کے سامنے ذکر کیا جائے، پھر اس کا حل کوئی نکل سکتا ہے۔ آج کل یہ مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اس مسئلے سے بھی ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر اولاد میں بیٹیاں ہیں اور کسی بالغ بچے کو ہم نے متبنہ بنایا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، پھر پردے کا بھی مسئلہ آئے گا، بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان 6-7 مسائل جو اس قانون کی وجہ سے متاثر ہو رہے گے، یہ ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ آسانی سے ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کوئی قانون انسان کی طبیعت اور فطرت کے خلاف نہیں ہے، البتہ کسی کی فطرت اور نیچر ہی خراب ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے قانون پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کرتا ہے، ورنہ آئین فطرت اور نیچر کے مطابق اللہ نے اپنا قانون بنایا ہے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر نے کہا کہ تو اس کے ساتھ عوام خادم کے جیسا معاملہ مت کرنا، بلکہ یہ بیٹا آئندہ اس کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے اب یوسف کی بادشاہت کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ کہا وہ اندھیرا کنواں کنعان کا، اور کہا یا عزیز مصر کا دربار جو یوسف کو نصیب ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور کریں، ماں باپ کے پاس سے بچے کو چھین لیا جائے اور ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے، اور کسی بازار میں اس بچے کو فروخت کرنے کے پلان چل رہے ہو، ماں باپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ لقمے کے وقت اگر بیٹے کی یاد آ جاتی ہے تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے، نہیں اترتا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دور رکھا ہے۔ اللہ ہمیشہ نیک بندوں کو آزماتا ہے، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور نیکی کا ادنا درجہ ایمان والا ہونا ہے۔ ہم سب ایمان والے گئے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور مطمئن ہو گئے کہ تمہیں نہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ہی آزمایا جائے گا۔
امتحان کی بٹیوں میں تو تمہیں ہی بٹھایا جائے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر حالات مجھے اچھے کاموں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو اب سمجھو یہ حالات میرے لیے اللہ کی رحمت بن کر کے آئے، اور اگر حالات مسجد سے اللہ کے احکام سے اور دور کر رہے ہیں تو شاید یہ اللہ کی طرف سے آخری جھٹکا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہر مصیبت کئی طرح کے راحت کے سامان لے کر کے آتی ہے، بشرطے کہ وہ بندہ یا بندی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پلاننگ ان سب نے کی تھی، برادران یوسف نے، اور ایک پلاننگ اللہ کر رہا تھا کہ مصر سے ملک شام کا قافلہ راستہ بھی بھٹک جاتا ہے، اٹھا کر لے جاتا ہے، مصر کے بازار میں نیلامی ہوتی ہے، اور اللہ ان کو بادشاہ بنانے کا اور نبی بنانے کا پلان کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ اور اس امت کے لیے بھی یہ سبق ہے، قریش کے بھائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ کی تھی، آپ کے گھر کا گھیراؤ بھی کر دیا تھا، اور ایک پلاننگ اوپر والا کر رہا تھا، اوپر والے کی پلاننگ غالب آ گئی۔ آج ہم انہی کی باتوں کو اللہ کی پلاننگ کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں وہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آزمائش کی گھڑیاں اور تیز ہونے والی ہیں، ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتنے اچانک ختم ہو جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک فتنے وجود میں آئیں گے، کبھی بابیت، کبھی بہائیت، کبھی گوہر شاہیت، کبھی قادیانیت، کبھی شکیلیت۔ یہ بہت پرانے فتنے ہیں جو اب وجود میں آ رہے ہیں۔ خیر اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اپنے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے اپنی پرسنل لائف کو بدلنا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آج امت کی اصلاح کے لیے بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، مگر اصلاح کا کوئی اثر رونما نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، جس کی وجہ سے میں خود اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں۔ صرف ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی ذات سے اچھا بننا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی۔ اپنی نیتیں درست کر لو۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ کتنا خطرناک آزمائش کا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا جس کے گھر میں یوسف تھے۔ حالانکہ ایک آسان اسٹرکچر استعمال کر سکتے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورگلایا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنے سے بچنا کتنا مشکل تھا۔ اس عورت نے ان کو ورگلایا جس کے گھر میں یوسف تھے، ان کی پرورش میں تھے، ساری کفالت وہ کر رہی تھی، محسنہ تھی، اس کے باوجود بھی اس عورت جو مفتون ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر، اس عورت نے ورگلایا۔ وغلقت الابواب، اور سارے دروازے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور یوسف علیہ السلام سے کہا حیت لک، آؤ میرا مطلب پورا کرو، میں تمہیں سے کہہ رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ ماڈرن زبان میں کر سکتے آئی لو یو، میں تمہیں سے پیار کرتے ہوں۔ اب دیکھیے 100 کے 100 اسباب گناہ کے جمع ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے طرف چاروں طرف گناہوں کے اسباب ہیں۔ ہمارا جوان بچہ صبح کالج جا رہا ہے، شام تک جب واپس آ رہا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطے لگ چکے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ یہ سورہ یوسف کی اس آیت میں اللہ نے سبق دیا ہے۔ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، ہم سب کا یہ حال ہے۔ صبح اٹھے شام تک کتنے گناہ ہم سے ہو جاتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ قال معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا یا زلیخا کی بات سنی، کہا اللہ کی پناہ چاہتا۔ جو بندہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا بس بہت بڑی پناہ اس کو مل گئی۔ اب چاہے 100 کے 100 اسباب گناہوں کے بیچ میں وہ زندگی گزار رہا ہے، مگر اللہ شکل نکال دیتا ہے، اور شکل ہی نہیں نکالتا، براءت کا معجزانہ طور پر اللہ انتظام بھی کرتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اور براءت کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کراتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی۔ قال معاذ اللہ، بس میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں چلے گئے، پھر اس کو غیرت دلائی، انہ ربی احسن مثوائی،
میرے رب نے مجھے کتنا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اس رب کی مرضی کے خلاف کام کر کے میں ظالم بن جاؤں؟ اللہ کا قانون ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح اور بہبود اور کامیابی تک نہیں پہنچتے۔ ایک مطلب مفسر نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ خود اس کو غیرت دلائی، ارے میرا آقا جس نے مجھے اتنے بہترین گھر میں پناہ دی ہے، میں چند دنوں سے اس گھر میں رہ رہا ہوں اور مجھے اس مالک کا اتنا خیال ہے، وہ تیرا شوہر ہے، تجھے تو پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے، تجھے کتنا خیال ہونا چاہیے۔ ایک بہترین مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، مگر زلیخا تو پورا پختہ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بشری تقاضے کی وجہ سے کچھ خیال ہو چلا تھا۔ یا رک کر ایک بات سمجھے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء کی ذات معصوم عن الخطا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر انبیاء کی ذات معصوم نہ ہوتی تو ان کی شریعت پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا تھا؟ یہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال ہونا، اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی رمضان میں روزے سے ہے، 12 بجے ہیں اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، پسینے سے شرابور ہے اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے سامنے ہے۔ دل میں ایک وسوسہ تو آتا ہے، مگر روزہ توڑنے کا تصور کسی کو نہیں آتا۔ یہ اس کے انسان اور بشر ہونے کی علامت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی بیوی ہے، بشری تقاضے سے کچھ خیال ہونا یہ گناہ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وسوسے کو جو ادنا درجے کا ہو اللہ نے میری امت کا معاف کر دیا ہے، جب تک اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے۔ لیکن وسوسہ آنے کے بعد اس کو دل میں لگائے رہنا اور گدگدی حاصل کرنا اور پھر اپنے خیالات دماغ میں پکانا اور عزم مصمم کر لینا، اس میں گناہ ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ کی پناہ میں چلے گئے تھے، اللہ نے کیسے بچایا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے اگر یوسف اپنے رب کی دلیل اور حجت کو نہ دیکھتے، ہو سکتا ہے یہ خیال ان کے دل میں اور باقی رہتا۔ کیا یوسف علیہ السلام نے دیکھا؟ مفسرین کے 4 یا 5 قول ہیں۔ جس وقت وہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اس روم میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام یہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے آ گئی اور یعقوب علیہ السلام اپنے منہ میں انگلی ڈالے ہوئے افسوس سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ بھلا کوئی بیٹا اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی پناہ میں چلے گئے ہیں، اللہ غیب سے ایسا انتظام کر رہا ہے تاکہ برائی سے بچ جائے۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے خود عزیز مصر کی تصویر ان کے سامنے آ گئی تھی، بھلا کسی عورت کے شوہر کو دیکھتے ہوئے کوئی آدمی ہمت کر سکتا ہے؟ تیسرا قول یہ لکھا ہے خود قرآن کریم کی آیت منظر پر آ گئی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا سے قریب بھی مت جاؤ۔ اور چوتھا قول یہ لکھا ہے کہ اس کے گھر میں عزیز مصر کی بیوی کے گھر میں بت تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ور گلانے سے پہلے ایک پردہ اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میرے معبود کے دیکھتے ہوئے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تیرے معبود کو تو ایک پردہ اس کی آنکھوں کو ڈھانک لیتا ہے، میرے معبود کو تو 70,000 پردے بھی نہیں چھپا سکتے، میں کیسے اس کے ہوتے ہوئے تجھے اس کی اتنی حیا ہے؟ تو میرا رب تو اس سے بھی زیادہ قادر ہے مطلق ہے، مجھے کتنی شرم کرنی چاہیے۔ اور آخری 5واں قول لکھا ہے کہ وحی نبوت اور روحانی نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خیال سے بچا لیا تھا۔ برے کام میں مبتلا ہونے کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وقت کے نبی ہے، ان کے دل میں یہ خیال باقی رہتا اگر یہ دلائل اللہ کی طرف سے نہ دیکھتے۔ کیا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اپنے نیک بندوں سے برائی کو ایسے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں انداز اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت پر آپ عجیب غور کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم برائی سے اپنے بندوں کو ایسے دور کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا ایسے بندوں سے ہم برائی کو دور کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بندے برائی کی طرف نہیں جاتے، برائی ان کے پاس آتی ہے تو ہم برائی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں چلے جانے کا یہ مطلب ہے۔
آپ صبح گھر سے نکلے، ارادہ کر کے نکلے اللہ 24 گھنٹے کی زندگی میری ایسی گزرے جو تیری اطاعت والی ہو۔ آج میرا نفس اور میرا شیطان میرے اوپر غالب آ چکا ہے کہ ادنا سا حملہ بھی میں برداشت نہیں کر پاتا اور ان کے سامنے میں مقہور اور مغلوب ہو جاتا ہوں۔ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے، بیٹا آپ اب گھر سے نکل رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے نکلے، فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، 24 گھنٹے کے اعمال کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائے کہ صبح اٹھوں میری یہ نیت ہو اللہ یہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو تجھے ناراض کرنے والا۔ انشاءاللہ فکر کے ساتھ زندگی ایک ایک دن سکون کے ساتھ ہمارا گزرے گا۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام اب اس گناہ کے کام سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ سارے دروازے مغلق ہیں، بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، مگر بھاگ رہے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے کوشش میں کامیابی نظر آئے نہ آئے۔ واستبق الباب، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف سے وہ تالا بھی ٹوٹ گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ حالانکہ سارے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ کوشش کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تالا بھی کھلوا دیا، اور پیچھے پیچھے زلیخا بھی بھاگ رہی ہے، کرتا پکڑا اور یوسف بہت تیزی سے بھاگ رہے تو کرتا بھی چیر لیا، اور بس دروازہ کھلتے ہی قطفیر یا اجفیر سامنے ہی نظر آئے، اور عورت بہت مکار ہوتی ہے، فوراً اپنا دامن پاک دکھانے کے لیے کہہ رہی ہے ایسے آدمی کا کیا بدلہ اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کبھی راز فاش نہ کرتے، مگر جب تہمت لگے اور غلط تہمت ہو تو اس وقت علل اعلان برات کا اظہار کرنا یہ بھی سنت یوسفی ہے۔ وقت ابھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا تھا، اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ آخر میں ایک بات مجھے کہنی ہے اور ایک اعلان بھی آپ لوگوں کے تعلق سے ہے۔ بہت ساری برائیاں ہمارے اندر آج کل ہمارے سماج میں پائی جا رہی، ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میری اولاد نیک بنے، اس برائی سے وہ دور ہو جائے، اس طرح کی برائی سے وہ دور ہو جائے، مگر ایک ایک برائی اگر دور کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز پر ہم اپنے بچوں کو لے آئیں جس کی وجہ سے آپ و آپ ساری برائیاں ختم ہونے لگیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا اعلان ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ نماز بے حیائی کے کاموں سے، فحش گوئی سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ بس ایک چیز کو آپ لازم پکڑ لیں، ہاں 5 وقت کی نمازوں کا کبھی بیٹھ کر اپنے بچوں کا جائزہ لے لیں۔ بس میری ایک دلی خواہش ہے، صرف اس محلے میں نہیں پورے شولاپور کی مسجدوں کے اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں، ہمارا ایک مسلمان بھائی بھی بے نمازی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں بس آپ اپنے آپ کو نمازوں سے قریب کر لو۔ ہاں تعالوا الی المساجد، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، قبل اس کے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو تالے لگ جائے اور تم خون کے آنسو رو اور تمہیں مسجد میں ایک سجدے کی بھی اجازت نہ ملے۔ ہاں ایک بابری ہماری غفلتوں کے نتیجوں میں ہمارے ہاتھ سے گئی ہے، کم سے کم جتنی مساجد ہمارے پاس باقی ہے ان کی تو ہم قدر کر لے وے، ہاں ان کو تو آباد کریں۔ ہاں آج ایک اچھا لطیفہ میں نے پڑھا، ایک بچہ صبح رات میں ماں کو سوتے ہوئے کہہ رہا ہے 9 بجے میرا ایگزام شروع ہو رہا ہے، مجھے اٹھاؤ۔ وہ ماں فجر کا وقت ہو رہا ہے، بچے کو اٹھا رہی ہیں مگر وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ کئی بار اٹھایا، فجر کی جماعت بھی پوری ہو چکی، اب وقت نکلنے کو ہے، کئی بار اٹھایا مگر نہیں اٹھا۔ بس ماں تو اپنے کام پر چلی گئی۔ بچہ اٹھا تو 9:30 بج چکے تھے۔ اس بچے نے ماں کو فون کیا کہ میرا ایگزام ہے اور تم نے مجھے بیدار تک نہیں کیا۔ کہا بیٹا آخرت کے ایگزام کی جب تیاری ہو رہی تھی اس وقت تو اپنی ناکامی کے اسباب میں مصروف تھا، میں نے سوچا کہ جب آخرت کے ایگزام میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو دنیا کے ایگزام میں کامیاب ہو کر یہ کیا کرے گا۔ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ گھر میں بچے سوئے ہوئے اور ہم ان کے بارے میں بے فکر ہیں۔ اگر بیوی سے حقیقی محبت ہے، اگر آپ اولاد کے حقیقی باپ ہیں تو ان کی نمازوں کا جائزہ لے۔ ایک مرتبہ بچہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے یا ایک سبجیکٹ میں ناکام ہوتا ہے، کتنی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔
آخرت میں سب سے پہلا امتحان ہم سب کا نماز کا ہونے والا ہے. اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرو. الحمدللہ یہاں ترتیب بنائی, چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ فجر میں 15-20 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. ایک بچے کی کارگزاری ہے, والدین حیدرآباد جا رہے ہیں مگر وہ بچہ کہہ رہا ہے میں کسی اور کے گھر رہوں گا مگر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. ایک بچہ ایسا کہ صرف فجر میں پہلے آ کر کے 30واں پارہ پونا پارہ حفظ بھی کر لیا اور مجھے سنایا بھی. ہمارے بچوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے مگر کوئی کہنے والا نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہو جائے. ایک آدمی اگر اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا اور ہر آدمی یہ فکر کرے گا, انشاءاللہ ہمارے پورے محلے میں اور پورے سولاپور میں کوئی بے نمازی باقی نہیں رہے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے